اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، وَإِذْ قلنا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، هذه اس القریہ بستی میں، هذه القریہ اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا بس کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ اس بستی میں سے، حَيْثُ جہاں سے، شئتم تم چاہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شئتم کھاؤ اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو، رغداً بلا روک ٹوک، بلا روک ٹوک اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو۔ وَادْخُلُوا اور داخل ہونا، الباب دروازے میں سے، اس بستی کا جو دروازہ ہوگا تو اس دروازے میں سے داخل ہونا، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس بستی میں سے داخل ہونا، وقولوا اور کہنا، یعنی تم حالت سجدے میں ہو اور زبان پر یہ ہو، وقولوا اور کہنا، حطۃ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، حطۃ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، نغفر تو ہم بخش دیں گے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تم سے، خطایاکم خطایا خطیئتن کی جمع ہے، گناہ، خطا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، خطا مجھ سے خطا ہو گئی، خطایا گناہ، کم تمہارے، تو نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، وسنزید یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، فزادہم اللہ وہی لفظ ہے، زاد زیادہ ہونا، زیادہ کرنا، وسنزید اور ہم اور زیادہ دیں گے، المحسنین نیکوکاروں کو، وسنزید المحسنین اور ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، رغداً بلا روک ٹوک، وادخلوا الباب اور داخل ہونا دروازے میں سے، اس بستی کے دروازے میں سے جب داخل ہوگے تو داخل ہونا، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہنا، حطۃ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تم سے، خطایاکم
تمہارے گناہوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نیکوکاروں کو تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ یہ جو سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بڑا حصہ 2 آیات کے بعد آ رہا ہے، تفصیلی حصہ، مزید تفصیلی حصہ اس کا 2 آیات کے بعد آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر جو تفصیل ہے وہ پھر وہیں پر انشاءاللہ کٹھی بیان کی جائے گی، تاکہ وہ پورا جو واقعہ ہے وہ سامنے آ جائے گا، اس قوم کا کردار اور اس کا مزاج وہ سامنے آ جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ رَغَدًا بلا روک ٹوک، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہونا دروازے میں سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہنا حِطَّةٌ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہاں ایک اللہ تعالیٰ ایک بڑی لطیف بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے رزق کے سوال سے پہلے، رزق کے سوال سے پہلے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ انہوں نے رزق مانگا تھا، کھانا پینا مانگا تھا، پڑھیں گے ہم اگلی آیت میں، اے موسیٰ ہم اب من و سلوا نہیں کھایا جاتا، بس اللہ سے کہو کوئی ساگ، دال، پیاز، سبزیاں، یہ چیزیں، دالیں، سبزیاں، یہ چیزیں اللہ پاک ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ رزق مانگا ہے، ٹھیک ہے، رزق ملے گا، جاؤ، یہ سامنے علاقہ ہے، صحرا ہے نا، صحرا میں تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، وہاں پر کھیتی باڑی کرو، اگاؤ، کھاؤ پیو، ہر چیز کھاؤ، جاؤ۔ لیکن رزق سے پہلے کیا کرو؟ رزق سے پہلے استغفار کرو، اللہ کے حضور عاجزی پیش کرو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ رزق سے پہلے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار پیش کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور رزق بھی مہیا کر دیا جائے گا۔ رزق بھی بڑی لطیف بات اللہ پاک نے یہاں انسانوں کو سمجھائی ہے۔ اللہ سے رزق کا سوال کرنا ہے نا، تو پہلے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے رزق کی راہ میں رکاوٹ۔ رزق ملنا ہے، ہمیں ملے گا، لیکن گناہ ایسا درمیان میں آ گیا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو کیا کرو؟ رکاوٹ کو دور کرو۔ رکاوٹ کیسے دور ہوگی؟ استغفار سے۔ جب استغفار کرو گے رکاوٹ دور ہوگی، اللہ رزق کا راستہ آسان کر دیں گے۔ بڑی لطیف بات تو یہاں ہمیں سمجھائی گئی۔ تو ادخلوا الباب، ہاں داخل ہونا اس دروازے میں سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی نا، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان کا رزق روک دیتی ہے۔ انسان کا رزق، ماں باپ کی نافرمانی، بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا ان کے ساتھ اور ان کو نقصان پہنچانا، تنگ کرنا، یہ رزق۔ تو پہلے وہ جو گناہ ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے رزق میں، پہلے اس کو دور کرو۔ اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں سے معاملہ کلیئر کرو۔ اس لیے آپ نے وہ بہت دفعہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ اگر کوئی شہید ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ شہید ہوا، حالانکہ یہ عملاً ممکن نہیں، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر 3 دفعہ بھی شہید ہو جائے اور اس حال میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ پینڈنگ تھا، مالی معاملہ، پیسے لوگوں کے کھائے ہوئے تھے، لیے ہوئے تھے، نہیں واپس کیے، یا لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، حالانکہ 3 دفعہ شہادت کا رتبہ پا چکا ہے، تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور نہیں ہوگی۔ لا يدخل الجنہ حتی ما يقضى علیہ، جب تک اس کے جو یہ معاملہ ہے، تو یہ معاملہ اس نے اس کو جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے۔
یہ گناہ جو اس کے سر پر ہے اس نے اس کو جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے. تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے, کئی دفعہ گناہ وہ رزق ہم تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ, پہلے معافی مانگو, پھر کیا ہے فکلوا منہا حیث شئتم, پھر اللہ اتنا دے گا جو دل کرے کھاؤ. نغفر لکم خطایاکم, ہم تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین, نیکوکاروں کو تو ہم اور بھی زیادہ دیں گے. تم نے تھوڑا مانگا ہوگا, ہم زیادہ دیں گے. فبدلا, پس بدلا بدل ڈالا, فبدلا بدل ڈالا, الذین ان لوگوں نے, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, ان ظالموں نے بدل ڈالا, قولاً اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا نا, حطۃ اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہمیں معاف کر دے. بدل ڈالا ان ظالموں نے قولاً قول کو, غیر علاوہ, الذی اس سے, قیلا جو کہا گیا تھا, لہم ان سے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم, تو ان ظالموں نے جو قول انہیں کہا گیا تھا اس کو کسی اور جملے سے بدل ڈالا. فانزلنا, پس اتارا ہم نے, فانزلنا پس اتارا ہم نے, علی پر, الذین جن لوگوں نے, ظلموا ظلم کیا, فانزلنا پس اتارا ہم نے, علی الذین ظلموا ظالموں پر, رجزن عذاب, من السماء آسمان سے, رجزن عذاب, من السماء آسمان سے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء, تو ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا, بما بسبب اس کے جو, کانو تھے, یفسقون نافرمانی کرتے, بما کانو یفسقون اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. فبدل الذین ظلموا بدل ڈالا ظالموں نے, قولاً قول کو, غیر الذی علاوہ اس قول کے, قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا. فانزلنا تو ہم نے اتارا, علی الذین ظلموا ظالموں پر, رجزن عذاب, من السماء آسمان سے, بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب ان لوگوں کی شرارت اور سرکشی دیکھیں. حکم یہ ہوا تھا سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے. انہوں نے دونوں حرکتیں, اللہ کے دونوں قول, دونوں حکم اپنی شرارت سے انہوں نے بدل ڈالے. بدل کیسے ڈالے؟ بجائے سجدہ ریز ہو کے داخل ہونے کے بیٹھ گئے اور گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے, گھسٹتے ہوئے اندر, صراحتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑا رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ کہا گیا تھا کہ حطۃ, یہ لفظ کہتے رہو, حطۃ, اس کا مطلب یہ تھا یا اللہ ہم معافی مانگتے, یا اللہ ہمیں بخش دے, معاف کر دے. وہ حطۃ کہنے کے بجائے کہنے لگے حنطۃ, حنطۃ, یا اللہ ہمیں تو گندم چاہیے, ہمیں تو گندم دے دے. یہ شرارت تھی, اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا. یہ بنی اسرائیل یہود کی روش رہی ہے. بہت سی جگہوں پہ ہم پڑھیں گے وہ ایسا کرتے تھے. نبی کو تنگ کرنا, اللہ کے سامنے بغاوت پہ اتر آنا, سرکشی پہ اتر آنا. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا, طاعون کی وبا ان پر مسلط کر دی گئی, اور ان جو شرارتی لوگ تھے وہ ایک بڑا حصہ اس طاعون میں مار دیا گیا.
ایک بڑا حصہ اس تعاون میں، دیکھیں ایک غلطی ہے، انسان سے غلطی ہو جائے وہ قابل معافی ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے اگر کوئی کام غلطی سے ہو جائے یا بھول کے ہو جائے، قیامت والے دن اس پر پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس پر۔ دنیا میں احتیاطاً کہیں کہیں کوئی تھوڑی سی سزا ہے احتیاط کی بنا پر، صرف احتیاط کی بنا پر، لیکن انسان کا ارادہ نہیں تھا نافرمانی کا، غلطی سے ہو گیا، بھول کے ہو گیا، کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی ہے۔ لیکن ایک بندہ خود جان بوجھ کر شرارت کرے، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، پھر اس کے لیے معافی نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ پکڑیں یا نہ پکڑیں، لیکن آخرت میں اس شخص کی پکڑ ہے۔ فبدل الذین ظلموا، بدل ڈالا ان ظالموں نے، قولا اس قول کو، غیر الذی قیل لهم، ایک دوسرے قول سے، جو قول ان کو کہا گیا تھا کہ یہ کہنا ہے، حتۃ کہنا ہے، انہوں نے اس کو ایک دوسرے قول سے، ایک دوسرے جملے سے بدل ڈالا۔ فانزلنا، تو ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا، ظالموں پر، رجزن، اس لیے آپ اس قوم کو دیکھیں گے، یہود جو ہے یہ آج بھی اللہ کے احکامات کے ساتھ استہزاء، تحقیر، بغاوت، سرکشی سب کر رہی ہے۔ جو یہودی ہے نا اس کو پتا ہے قرآن کتاب سچی ہے اور ہے اللہ کی ہے، یہودی کو پتا ہے قرآن سچی کتاب ہے اللہ کی ہے، ہم نہیں مانتے الگ بات ہے، لیکن کتاب سچی ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ اس کے استہزاء، تحقیر، مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہ وہی روش ہمیشہ سے ان کی چلی آ رہی ہے۔ فانزلنا، تو اتارا ہم نے، علی الذین ظلموا، ان ظالموں پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے